نے حدیث پاک میں نہیں پڑھا، نہ میں نے کہا کہ غلاموں کو یہ طریقہ دیکھا ہے. آج تک مجھے نہیں پتا چلا. دنیا کو چھوڑو، دینداروں کا حال یہ وقت محبت کیسے پیدا ہو، پیار کیسے پیدا ہو، اس میں نرمی کیسے آئے. یہاں بغض، اناد، کینہ، منافقت، حسد، بیمانی، فرار، لوٹ مار کیسے یہاں سے یہ خروج ہو، یہ دل کیسے صاف ہو. یہاں اللہ کی مخلوق کا پیار، ہمدردی، خیر کا جذبہ، اس پیار، دوستوں کی ہونا، یہاں جذبہ کیسے پیدا ہو، طلب کیسے پیدا ہو، اشتیاق. ہاں میں فوٹو شیخ صاحب کے گھر میں بھی حامی نہیں ہو رہی ہے، بڑے سالوں سے ہو رہی ہے. ابھی میں 2 تقریریں کرتے ہوں زور کے بعد. میرے تقریشے سید زید صاحب کے بھائی کی جیل میں پھر سید بجا صاحب کے کام کرتے ہوں. میں 2 بیان کر رہا ہوں کہ میں 2 پڑھا رہا ہوں. 10 دن اس میں پھر 10 ہے میرا صبح پھر 10 ہے. لیکن میں جب گھر میں خود جاتا ہوں نا تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے. کیا دے کے آئے ہو عوام کو، لوگوں کو ڈرا کے آئے ہو، خوش کر کے آئے ہو، واہ کر کے آئے ہو؟ نہیں. جاتے اللہ کے دربار میں پکڑ ہونی ہے نہیں تو آپ کے در بڑے اہلیہ بیٹھے ہوں گے. سورۃ الاعراف 8واں پارہ اس کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کرو کہ آپ نے دونوں سے پوچھنا ہے. ادھر مخلوق سے پوچھنا ہے، تمہارے پاس آئے تھے مبلغ تبلیغ کرنے والے، کیا دے گئے؟ وہ جانتا نہیں ہے. بولیے وہ جانتا نہیں ہے، وہ علیم و بذات الصدور نہیں ہے. پہلے عوام سے پوچھے گا پھر مبلغین سے پوچھے گا. تو ہم کیا جواب دیں گے نا؟ ہم کیا کہا؟ دیکھیے مسافر یہ نہیں، مسافر یہ نہیں، مسافر یہ. اس کو پھر ہاتھ کو دباؤ، ہاتھ کو تو پھر حدیث کے لفظ ہے ما مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا. میں قربان نہ چاہوں. دیکھیں بیٹھا ہوں، تھک نہیں رہا ہوں، میں کہیں کھڑا ہوں. دیکھیں ان کو کچھ دینا بھی نا عوام ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. دیکھیے موضوع میں بڑا کمال ہے، اس کی تمہید ہے، اس موضوع کی یہ تمہید ہے. میں بات کر رہا تھا. دیکھیے وہاں سے کافی داخل ہوا ہے. اس نے کہا السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ کتنا ہو گیا 30 نیکیاں اس کو ملی ہیں، پر اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے. ہم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں 60 نیکیاں ملی. کیوں؟ ہم نے وہ سنت تھی، ہم واجب ادا کر رہے ہیں. واجب کا درجہ سنت کے اوپر ہے، فرض کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے. قرآن میں پڑھا نا، میں نے ایک پڑھی، مجھے ایک ہی طرف 10 نیکیاں ملی. تم نے سنا، تمہیں 20 نیکیاں ملی. سننا فرض ہے، سنانا پڑھنا سنت ہے، اور سننا فرض. میں پاک کر رہا تھا داخل ہوا، نیکیاں ضرور ملی ہیں، اس کے نام اعمال میں لکھی گئی ہے، پر گناہ معاف نہیں ہوئے. گناہ کب معاف ہو گئے؟ دیکھنا السلام علیکم. لیکن ایک بات سے بہت شرط ہو اس مسافر کے اندر ذاتی لالچ نہ ہو. دیکھیے میں تمہیں کوئی بات مخاطب نہیں کرنا چاہتا. یہاں تک میں اس سے متعلق یہاں مسافر سے کہا ہوں نا، اس میں ذاتی مفاد نہ ہو، ذاتی غرض و غایت نہ ہو، ذاتی لالچ نہ ہو، ذاتی طمع نہ ہو، ذاتی مفاد نہ ہو، فقط رب کی رضا ہو. سبحان اللہ. میں اپنے بھائی سے مسافر کروں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. دیکھ لو نا آقا کی صلاۃ والسلام نے ادھر سلام کرنے سے گناہ نہیں معاف ہوئے، نیکی ضرور ملی ہے. لیکن قربان جاؤں میرا آقا نے کیا ہمیں خوبصورت عمل دیا ہے، ہیرا دیا ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، جڑنے کے لیے، انس کے لیے، پیار کے لیے، قربت کے لیے. کیا طریقہ میرا آقا نے دے دیا. سبحان اللہ. کیا طریقہ یہ نہیں دیا. سبحان اللہ. اور تجھے کیا ہو گیا؟ اور خدا کی قسم میری عمر کے بڑے بڑے بزرگ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بہت بڑے، یہ بڑے ہیں، سب میرے کو بڑے، یہ میرے برابر ہیں کہ مجھ سے چھوٹے ہیں. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، قتل و غارت، دوریاں، لڑائیاں، جھگڑے، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اس بنیاد صرف دنیا کی دولت. تو مانو یا نہ مانو میں نے کہہ دیا. امیر المومنین حضرت پیر مرتضیٰ حیدر کرام رضی اللہ تعالیٰ، کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینہ تو علم ہے. اس نے پوچھا یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندے
دولت مل جاتی ہے نا، پیسہ آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے تو اس کی عزت بن جاتی ہے. کیا کوئی کیا بن جاتی ہے؟ اور حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، ہر بندہ اس کا دوست ہے، اس کا طواف کرتا ہے. اور جو غریب کا ہے اسے کیوں نہیں تم دیکھنا پسند کرتے؟ 5 سکے بھائی ہونا، ایک ہی والدین کی اولاد ہو، ایک امیر ہو جائے تو وہ ایک چاروں کو کچھ نہیں سمجھ رہا. وجہ کیا؟ اے امت مسلمان کیا ہو گیا؟ مسجد بھر جاتی ہے نمازیوں کی، یا سیکرٹریٹ جامع مسجد میں بھر جاتی ہے، ہر سرکاری محکمے کی مسجد بھر جاتی ہے نمازیوں سے. ادھر نمازی ہے، ادھر رشوت ہے، ادھر نمازی ہے، ادھر لوٹ مار ہے. پھر کوئی بندہ یہ نمازی بھی ہے، لوٹ مار کر رہا ہے. میں کہتا ہوں رب کا فیصلہ سچا ہے تیرا؟ تو کہنا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے. میں نے کہا نہیں، خدا کی عزت کی قسم قرآن کی نص سے ثابت ہے. ان تاکید لفظ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. میرے رب نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے، تو پڑھ نماز میرے لیے، پھر برائی سے دور نہ ہو جائے. برائی تیرے قریب نہیں آئے گی، گناہ تیرے قریب نہیں آئے گا، رشوت تیرے قریب نہیں آئے گی. تیری نظر قبر کے اندر رہے گی کہ چادریں تو دو ہی ہے نا، چادریں تو دو ہی ہے نا. تیرے تو کپڑے استری کی لٹکے رہ جائے گے سیفوں کے اندر. وہ گاڑی جو دوسری کی چابی نہیں دیتا تھا آج وہ استعمال ہو رہی ہے نا. جس کمرے میں تو 10 میں جانے نہیں دیتا تھا آج تیرے مثال کے اندر آنا جانا ہو رہا ہے. اللہ کے بندے اب تو بتا نا، اب بتا. اور آگے چلے جائیں گے دیکھنا. ہائے ہائے کیا بات، معاملہ بڑا کمال ہے. اب دیکھیں جب ہم نے مسافر کیا، میں ذاتی مفاد کرتا کرتا کہاں کون پیش کر رہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ کہتے ہو کہ دولت آ جائے تو لوگوں کو عزت مل جاتی ہے؟ میں نہیں. آپ جانتے ہیں نا حدیث کے 4 حصے ہیں جز. حضرت ابو صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ. پیچھے بنیاد بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، چھت بھی ہے، ادھر دروازہ ہے. آنا مدینہ تو علم و آتی جس میں فضیلت کی بات کر رہا ہوں نا. آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں، بولیے نا. سنو، آپ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آ جائے تو عزت مل جاتی ہے. فرمایا میرے نزدیک نہیں، میرے نزدیک نہیں. لیکن پوچھے تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو میرے علی رضی اللہ عنہ خدا کی قسم سمندر بہا دیا بے کنار. فرمایا دولت آنے کے بعد اب وہ بے نقاب ہو گیا ہے. دولت آنے کے بعد اللہ ہو گیا ہے. پہلے پردے میں تھا، پہلے چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا. اب دولت آئی ہے، اب مال آیا ہے، اب اس کے پاس سر آیا ہے. اب دولت آنے کے بعد اب تو نقاب اٹھ گیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں پیسہ آنے کے بعد عزت مل گئی، وقار مل گیا، لوگ آگے پیچھے ہو گئے. فرمایا علی کے نزدیک تو یہ معاملہ نہیں ہے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اس کے قبضہ بزرگ میں علی کی جان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مال آنے کے بعد پردہ اٹھ گیا ہے، بے نقاب ہو گیا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ فرمایا آپ بھی تو اس کا پتہ چلنا ہے کہ کس نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا آپ بھی تو پتہ چلنا ہے اس کا کہ کس نگاہ سے وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہاں، مال آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد، عروج آنے کے بعد پھر کسی سے ملے تو مسکرا کے ملے، ہمدردی سے ملے، نرمی سے ملے، عاجزی سے ملے، پیار سے ملے. پھر دوڑ کے جائے یار کوئی آپ کو ضرورت تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں، پریشان تو نہیں ہے. خدا کی قسم لطف آ گیا ہے کہ تو دولت مند ہے، سرور آ گیا ہے کہ تو دولت مند. بہرحال ٹائم میرا ہو جانا ہے، میں نے ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے. ابھی تو میں نے قرآن پر دیکھی اے مسافر، لیکن شرط ذاتی مفاد نہ ہو، ذاتی غایت نہ ہو، ذاتی لالچ نہ ہو. تو پھر میرے آقا اس نے کمال کر دیا. لیکن مسافر ایسے نہیں ہے. قاری صاحب دیکھ رہے ہیں، ایسے مسافر نہیں ہے. ایسی دین داروں نے بھی ایسے کرنا شروع کر دیا ہے. السلام علیکم، ہائے ہائے ہائے،
بڑوں سے پوچھا مسافر کے بارے میں مجھے بتاؤ، مسافر ایسے ہے کہ ایسے؟ چوٹ کر دباؤ. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یتقیان فیتصفحان الا غفر لهما. جب دو بھائیوں کی ملاقات ہوئی پھر مصافحہ کیا، دونوں کے ماضی کے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ. ماضی کے سارے گناہ معاف. ذاتی مفاد نہ ہو، ذاتی میں تمہیں مخاطب نہیں دینے دینا. میرے فرشتے نے کریم محترم نوری فرشتے کو ڈر کے لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے آنے سے پہلے آ گئے ہیں. ان کو پتا تیرا چاند تو جہاں محفل ہوتی ہے، وہ ہمارے آنے سے پہلے آ گئے ہیں. وہ ڈیریاں لکھ رہے ہیں، وہ ڈیریاں لکھ رہے ہیں، وہ خود بھی ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، یہ بھی لکھ رہے ہیں نا. ہاں محترم قیمت وقت تمہارا بھی قیمتی ہے، محفل کرانے والوں کو قیمتی میرا بھی ہے. پھر دونوں کے ماضی کے گناہ معاف. پر کب ہوئے؟ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ادا پر قربان جاؤں، آپ کی تعلیم پر قربان جاؤں، آپ کی در پر قربان جاؤں، آپ کی عطا پر قربان جاؤں. کب؟ قبل قبل ان یتفرقا. ہاتھ جدا بعد بھی ہوتے ہیں، گناہ پہلے معاف. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ تو ہے مسافر، کیا ہے ہم نے کہا دیا. لیکن معانقہ کے بارے میں بھی مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی. معانقے کے بارے میں مجھے آج تک نہیں سمجھ لگی کہ کیا معانقے سے مراد یہ ہے. دیکھنا قیمت میں دے اتا نہیں نا مینوں نہیں سمجھ لگی بھی کی میری سمجھ میں آتا. کیا تو مجھے کچھ سمجھائے یا میرے سامنے رکھا کہ میرے آقا کی سیرت یہ ہے، میرے آقا کی زندگی یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے، صحابہ ایسے مل کر ہے، مجھے کوئی دکھا دے میں ایسے کرتا ہوں. پھر اگر ایسے نہیں کرنا رہے تھے، میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں اپنے دینداروں کی بات کروں. ہمارے ہاتھ کے حالات ہوں گے لیکن نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی مانتے کا حق ادا نہیں ہوا. اگر مسافہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائے. میں آپ سے بات لینا چاہتا ہوں، اگر مسافہ کرنے سے ان قبل ان یتفرقا ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو گلے سے گلے ملنے کا کتنا فائدہ ہوگا. اس پر کتنا ثواب ہوگا. جب دل سے دل ملتا ہے، سینے سے سینہ ملتا ہے، اس پر ثواب کتنا ہوگا. ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رابی سے اس طرح مجمع تھا، اجتماع تھا میراث غلاموں کا. بس بات محبت کی آگے ایسا شامل کرنا چاہتا ہوں. میری توجہ طلب کریں. مجمع تھا، آپ نے ایسے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا. ویسے میں اس بات میں پڑھا ہے کہ سارے صحابہ کا سامنے بیٹھتے تھے. میرے آقا کے پہلے دونوں سسر ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے. اب دیکھیں میں طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی آسانی ہے. کوئی تنگی بولو نا، آپ تھک تو نہیں گئے. میں جلدی آپ کو فارغ کر دیتا ہوں، پریشانی ہونا. موضوع کی میں شروع کرنا ہے کہ ابھی تمہیدی کو اس موضوع کی تمہید بڑی کمال ہے. میں کیا کروں، یہ ایت بڑی کمال ہے. اس میں لفظ تھا فاطمہ. اللہ تعالیٰ تو پوچھ رہا ہے کیسی ہے تمام. میں اس میں کیا بیان کر سکتا ہوں. یہ بس علم نہیں ہے، انداز نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، کلمات نہیں ہے. خدا کی قسم قرآن مجید کی ایک قید کے حرف کے پیچھے میرے رب نے ایک ناز سمندر بہا دیا. ہم قرآن کے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ قرآن سے واسطہ کیوں نہیں ہو رہے؟ قرآن سے جڑ کر نہیں رہے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا. وہ باتیں لمبی ہیں، وہ بڑی بات کرتی ہے نا، وہ باتیں میں نے کرتی ہے. میں تو بات کرنے لگا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کی باری آئی. میں نے ایک بات کر دوں، ایسے بلایا. دیکھیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تنگی تو نہیں. تو جب میں ایسے دیکھوں گا تو میں نے ارادہ دیکھنا ہے. فرق ہے. ہاں جی دیکھ لیا فرق ہے. دیکھو انہیں دیکھی جاؤ انہیں کوئی دوری کوئی تنگی ہے. فرق ہے. ایک مجھے
کے کچھ ان سے فیصل دیکھنا پڑا. دونوں یار ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے اتحیات کی شکل میں, بیٹھتے تھے اتحیات کی شکل میں, اور آقا علیہ السلام باقی صحابہ میں ایسے بیٹھتے تھے. پرندے آ کے بیٹھ جاتے, پرندے سمجھ رہے اس کی لگ رہی ہے. ادب کا تقاضا یہ تھا میرے آقا کی بارگاہ کا, ادب یہ تھا پرندے بیٹھے حرکت نہیں آ رہی. میرے آقا کی بارگاہ کی تعظیم و توقیر کر کے دکھائی ہے تو میرے آقا کے غلاموں نے کر کے دکھائی نہیں, رب کو خود کہنا پڑا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آئے یہ ڈگری, یہ گریڈ, یہ تحفہ, یہ عہدہ, ابھی بات کر دوں کہنا حکم ہو ابھی اجازت ہو, یہ پروٹوکول کو رب نے دیا ہے. میرے آقا کے صحابہ کو پروٹوکول دیا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے غلاموں کی تعظیم و توقیر کرنا, تیرا ادب کرنا, تیرے ساتھ محبت, تیرے ساتھ پیار, بلکہ کیوں نہ کہہ لو الغرض دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کان مان دھن ان کا قربان کرنا مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ مجھ سے نہ مانگے, طلب بھی نہ کریں. ان کی ادا, ان کی کاوش, ان کی محنت, ان کی جدوجہد مجھے اتنی پسند آ گئی ہے, میں ان پر راضی کہ میرے پر آئے ہیں. اگر تو رب تو راضی ہو گیا ہے, اگلا لفظ کیوں ہے ورضوا عنہ, یہ لفظ کیوں ہے فرما دیا کہ یہ میرے اوپر راضی نہیں. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے, فرمایا میں ان پر راضی, یہ میری گارنٹی ہے, یہ میرے اوپر راضی ہے. اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں. یا ایک تو میں کہتا ہوں مجھے محبت ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ دعویٰ میرا ہے. میں دعوے میں کمزور ہو سکتا ہوں, میں دعوے میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں, میرا منہ پھسل سکتا ہے. اگر رب کی طرف سے آ جائے مجھے فلاں بندے سے محبت ہے, وہ دعویٰ مضبوط بھی ہے, پختہ بھی ہے. ایک محبت مجھے آقا علیہ السلام سے ہے اور ایک سرکار کی طرف سے محبت کا دعویٰ ہو, کمال تو وہ ہے نا, کمال تو ابو بکر رضی اللہ عنہ. ہاں بات کر رہا تھا کہ وہ دونوں ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے, باقی صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے. یہ پتہ کس طرح بیٹھتے تھے, اور آقا السلام ان کو دیکھتے ہیں, وہ ادھر دیکھ رہے ہیں, میرا آقا ادھر دیکھتے رہتے ہیں. نہیں, میں نے حدیث پاک میں پڑھا فقط دیکھنا نہیں, وہ ادھر دیکھ کے مسکراتے, آقا السلام ادھر دیکھ کے مسکراتے. میں کہتا ہوں تیری مرضی ہے, تو دو ہزاروں کے بارے میں جو بکواس کر, جو تیرے دل میں لکھ, جو تیرا جی چاہتا ہے کر. میرا آقا نے الصحابی کا نجوم, میرا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مثال ستاروں کی کیوں دی ہے, کوئی اور دے دیتے, بولیے نا, ستاروں کی کیوں مثال دی ہے. اس لیے ستارے بھی بلند بلند ہی رہیں گے, میرے غلام بھی بلند بلند ہی رہیں گے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. ہاں میں کچھ کہہ رہا تھا, میرے سارے صحابہ کس کے بنے تھے, جب پریشان ہو گیا آپ کس کی, ستاروں کی بنے. ستاروں کی نبی پاک کا جملہ نہیں تو تیرے منہ سے نکل گیا تو ثواب نہیں, تو پھر کہہ دو میرا آقا پھر سارے صحابہ ستاروں کی بنے. کس کی بنے؟ راز یہ ہے کہ وہ چمک رہے ہیں, چمک رہے چمکتے رہیں گے, لیکن یہ ستارے ختم ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کے تحت, اور اس تقریر میں مطالعہ کریں, ذوالفقار کا مطالعہ کرو, ذوالاشراق کا مطالعہ کرو, زبرجد کا, رب نے کوئی چیز چھوڑی نہیں, پورے قیامت کے نقشے کھینچ کر ان صورتوں میں رکھ دیے ہیں. تو دیکھنا چاہے قیامت کیا ہے, ان صورتوں کا مطالعہ کرو. خدا کی قسم وہ تو چلے جائیں گے نا, میرے آقا کی صحابہ کی اصل چمک لگنی ہے میدان حشر. ہاں جی ہاں جی, میدان حشر میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن میں بھی اٹھوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. اس کو بندہ بتاتا ہے کہ انسان کیا کہے گا, آج کچھ چھپنے کی جگہ ہے
کہیں پناہ کی جگہ ہے یقول انسان یوم سب کا نام ہے اپنی بات نہیں کرا قرآن ہے 29 پارہ ہے یقول انسان یوم مفر اس دن انسان وہ چھپنے کی جگہ ہے کوئی پناہ والی جگہ ہے رب خود جواب دے گا کوئی اور نہیں جواب دے تو کھائے تو اپنی پڑی ہوگی کلا لا وزر آج کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں تیرے رب کے پاس ہے اگر اجازت جملہ میں کہہ دوں وہ بات میں مکمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جملہ بڑا سننے والا ہے توجہ طرف رہے حدیث قدسی ہے میرا رب راضی ہو رہا ہے اس کا فرمان میں سنانے لگا ہوں اور انشاءاللہ یہاں برکتے انشاءاللہ شیخ صاحب تم خوش نصیب ہو کہ تم نے ایک تبلیغ کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے اللہ تمہارے خاندان میں یہ قیامت کی صبح تک جاری رکھے یہ سلسلہ تمہاری صدقہ جاری ہو جائے یہ تبلیغ کا سلسلہ ہے اسلام کا تربیت کا روحانیت کا فطرت کا درد کا پیغام کے ذریعہ خدا کی قسم آج میں بات کر رہا تھا بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تھک دوں گے یہ بات کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اے آدم کے بیٹے میں نے تیرے ساتھ انصاف کیا ہے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا میں نے تیرے ساتھ تو نے میرے ساتھ کیوں نہیں کیا آگے رب کہتا ہے میں تو تجھے ہر نعمت دیتا ہوں تم اوروں کے پاس جاتا ہے نہیں اگلا جملہ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بلائی بھیجتا ہوں سننا میں بلائی جانتے ہو نا بولیے بلائی بھیجتا ہوں ہاں ہاں میں بلائی بھیجتا ہوں میں لطف سبحان اللہ سکون بھیجتا ہوں میں تو بلائی بھیجتا ہوں تو میری طرف شر بھیجتا ہے یعنی تو گناہ بھیجتا میری طرف بڑی لمبی حدیث ہے تو ہمارا ٹائم بہت تو کم ہے لمبی حدیث ہے ساری چھوڑتا ہوا اینڈ کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کوئی بات نہیں کوئی میں نے تجھے اپنے دسترخوان سے اٹھانا نہیں میں نے نہیں اٹھانا کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے نا میں تیرا خالق ہوں تو میرا بندہ ہے میں نے اٹھانا میں نے تو غیروں کو نہیں اٹھایا جو اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے بت کی پوجا کر رہے دیواروں کو خدا گائے کو خدا سورج کو خدا چاند کو میں نے تو ان کو نہیں اٹھایا تو پھر کلمہ پڑھنے والا ہے اٹھانا میں نے نہیں ہے میں نے نعمتیں روکنی نہیں ہے لیکن وہ اتنا بتا دے اے انسان اے ابن آدم کے بیٹے تو اتنا بتا دے مرنے کے بعد تو نے آنا کس کے پاس مرنے تکبیر خاص بندہ ہے ایک چابی بردار ہے یہ نقشے کا چابی یہ ان کا چابی بردار ہے یہ رابطہ رکھو کبھی زندگی میں کام آ جائے گا میں نے کہا قرآن پڑھوں یا تیری بات کو سنوں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اگر جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لو پکا ارادہ کرنے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے پھر میری ذات پہ توکل لے پھر میری ذات پہ گرا پھر میری ذات پہ گرا ہاں یہ باتیں کرتے ہیں یہ رابطہ رکھو اسی وقت ہم میرے علی تک اور میں اجازت سنا دوں میرے علی فرما کے رضی اللہ تعالیٰ باقی مدینہ تو اس سے رابطہ قائم کر کیسے کرنا ہے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے رابطہ قائم کر لو اس سے رابطہ قائم کر لو علی کہتے ہیں میں علی کہتا ہوں ابھی سے رابطہ مضبوط کر لو یہ رابطہ قیامت کے دن کام آئے قیامت کے دن کام آئے کام اور جو تک جملہ ہے
میں وہ مانتی کی بات کر نہیں پڑھ لے ساتھ بات کو کر لا کے چلا گیا اے یار تو کچھ نہیں کہا ہے میرا کریں اے اب وہ بس دیکھنے میں نہیں کہا آج موہن کا میں نہیں دیکھا میں نہیں دیکھا کہ خدا کی قسم ہے بھائی عیسیٰ مینو سمجھ لیا حضرت صاحب مینو بھی سمجھ آ گئی تو میں نہیں نہ بیٹھے ہو تجربہ کار بیٹھے محترم میں تمہارے سامنے کوئی شے نہیں ہوں میں تو ویسے یہاں آگے کھڑا ہو گیا نا میں نے آج تک یہ معاملہ نہیں دیکھا کیوں دور جو ہو گئی یا خود بنا جس کی تو پیدا ہو رہے ہیں بھائی مانا فرار پیدا ہو رہے ہیں لوٹنا رب کہتا ہے ان نمبر مومنوں کی خبر تو میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا میرا کہتا المسلم اخو مسلم میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے رب کہتا ہے میری نگاہ میں تم بھائی بھائی میرا آقا کہتے ہیں میری نگاہ میں تم سمجھ نہیں لگی یا جب مسلمان کے پاس آتا ہے تو ایمانی جو کرتا ہے میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم بھائی کو ساتھ دھوکا دو کب تک ایک سوال ہے کب تک اربوں خربوں کا مالک بھی بن جائیں تیرے گھر میں بھی ساتھ پکا ہو تو غریب کے گھر میں ساتھ پکا ہو تو فرق کیا ہے تیرے گھر میں بھی کڑی پکی اس کے گھر میں بھی کڑی پکی ہو روٹیاں کوئی دو تبے اس کے گھر میں تیرے گھر میں کوئی سار نہ سلاد ہے نہ بھی خوش آئے کتے کا بچہ ہے انہیں کا بچہ بھی ہے تم بھی جا وہ فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں بات میں کہتا ہوں بات اس طرح کی بات کیا تھا وقت کا پریشان ہو گئی وقت کا بادشاہ تھا رات کو کشت کرنے نکلا نا وزیر وشیر صاحب تھے تو میں آپ ایک ساتھی کو دیکھا وہ بازار کے اندر ہی سویا ہوا بازار تمہارے اٹھاؤ اٹھاؤ ان تینوں کی پتہ غریبت حالات کی نہیں اور تینوں کی پتہ خدا کی تک یہ دریا چل رہا ہے یار نہیں چل رہا کہہ دو چل رہے ہیں میں مثال دے رہا ہوں یہ دریا کیا کرنا ہے اے دریا چل رہا ہے اے دریا چل رہا ہے اور دریا کا پانی کناروں کے بالکل قریب ہے اگر کتا پینا چاہے تو آسانی سے پی سکتا ہے پینا چاہے تو پی سکتا ہے نہیں پیے تو قصور کتے کا کیوں نہیں پی رہا اگر پیاسا مر رہا ہے قصور کتے کا پانی تو بالکل قریب ہے قصور کتے کا ہے لیکن امیر المومنین محمدی یونیورسٹی میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت کے فیض سے اپنی صحبت عظیمہ کے فیض سے میرے آقا نے غلاموں کو ایسے تیار کر دیا ایسے تیار کر دیا 22 لاکھ مربع میل ہر بڑائی ہو اور درمیوں پرندے موسی جانور بھی کسی کو میری نگاہ سے نہ دیکھے تو کمال نہیں ہے یار بیٹھا مدینہ تو منورہ چھوٹی سی بستی میں ہے بھائی آپ پاکستان کہیں نکلتے بھائی صلاح مربع میل سے کہیں نکلتے ہیں لیکن موسی جانوروں کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو میری نگاہ سے دیکھ جائیں عمر ان کے قریب بیٹھا ہے عمر فاروق ان کے قریب آیا ہوا ہے نہیں خدا کی قسم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سانس بھی اوپر نیچے جاتا ہے وہ بھی نبی پاک کی محبت میں جاتا ہے عمر فاروق دیکھتے بھی ہیں تو آقا کی ادا کے مطابق فیصلہ بھی کرتے آقا کی ادا کے مطابق رشتہ دار کی لین دین چہرے کی مسکراہٹ دبدبا بھی ہے ذات کے لیے نہیں ہے مسکراہٹ بھی ذات کے لیے نہیں ہے مسکراہٹ بھی قوم کے لیے ہے چہرے کا دبدبا بھی قوم کے لیے ہے قربان جائیں اگر یہ کتا نہ مر ہے تو قصور لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لوگوں اگر دریا کے کنارے بھی اگر کتا پیاسا مرتا تو ذمہ دار فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلکم رائع و کلکم مسئول یہ قوم قرآن کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں لوٹو میں کہتا ہوں شیخ صاحب لوٹو ہے دیورات بنگلے کوٹھیاں جو دل بناؤ لیکن میرے حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی عمر بسر ہو گئی مکانوں کی بنانی خود نہ بسے بس اب کوئی اور حساب دے گا تم کسے کو کوئی اور حساب دے گا تم ڈی ایٹ کا بیٹھون کا ہاں بڑے بڑے گلبرگ کے قبرستان بھر گئے وہ لوگ جب نکلتے تھے لوگ
مقام کرتے تھے، آج ان کی قبر پہ فاتح خوانی کرنے والا نہیں ہے. وہ کہاں چلے گئے آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. تمہارے دبدبا تمہارے روح کدھر چلے گئے؟ آج ایک جسٹس ریٹائر ہوئے تو 5,000 ان ریٹائر ہونے کے بعد بھی 5,000 لیٹر تو تیل دے رہے ہیں، باقی گارڈ دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں. کبھی غریباں کی بستی پہ چکر لگا کے دیکھ لو یار، اللہ کے بندو غریباں کی بستی چکر لگا کے دیکھو. نہیں اگر بیت المقدس پتہ ہو فاروق اعظم حضرت گزر رہے ہیں، پوری قطار ہے وزیروں اور مشیروں کی، پوری قطار. یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ باتیں خدا اوپر کی ہیں. اس کا پتہ چلنا ہے مرنے کے بعد. ابھی تو نہیں پتہ چل رہا نا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. دوستو ایسے کہا رہا ہے دور کمائی صاحبہ اپنے غم کے اندر پریشان ہے. راوی کہتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سواری سے چل مائی صاحب کے پاس پہنچے. کس کے پاس؟ مائی صاحب کے پاس پہنچے. راوی کہتا میں بھی ساتھ ہی تھا. مائی صاحب پوچھا ہماری خیریت ہے، کیا ہوا ہے، پریشان ہے؟ کہنے کے ان کو نہیں پتا میرے سامنے کون کھڑا ہے. سڑک پر نہیں، قیامت کے دن سلیٹ پہ لاتی وزیر صاحب. سبحان اللہ ہے. اب وزیر صاحب قربان جاوا ہے، تیرے کاغذ 5 بجے سڑک پائی گئی ہے. کوئی بات نہیں، جو دل کرتا ہے دل لگا کے کر کام، کوئی بات نہیں. لوٹ مار انشاءاللہ چادریں دو انشاءاللہ. سنیے فاروق اعظم رضی اللہ کہتے ہیں خیر ہے. مائی صاحبہ کہتی ہیں جو ہمارا وقت کا سربراہ ہے نا جس کا نام ہے عمر، پتہ نہیں کہ عمر سامنے کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے کہ عمر نے کیا کیا ہے؟ کہنے کہ فتح ہوئی ہے، میں غریب ہوں، بیت المال سے بڑا مال ملا ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہے. عمر کہتے ہیں اماں جی عمر کو کیا پتہ لگے گا، اگر اس کے پاس آپ جاؤ دربار میں، اگر تمہاری نہ سنے حصہ نہ دے پھر تو وہ آپ کا مجرم ہے نا. نہیں تو آگے سے مائی سے ہماری جملہ کا آگے تھوڑی گفتگو لمبی ہے، لیکن مائی سے بات کہتی ہے اگر اس کو میرا پتہ نہیں، سن رہے ہو نا، اگر اس کو میرا پتہ نہیں تو وہ بادشاہی کرنے کے قابل نہیں. اگر اسے میرا پتہ نہیں ہے وہ سربراہ بننے کے قابل نہیں ہے. لیکن 10 سال کچھ مہینے کچھ دن وقت کا سربراہ رہا. میں نے خود پڑھا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو، جناب سیوطی کو پڑھا ہے، بڑے مطلع 650 کتابوں کے مصنف ہیں. بہت ایک پائے کے امام گزرے ہیں جن کو اس طرح جاگتے نبی کا دیدار ہو، خواب میں بھی دیدار ہو. ایسے امام سب نے لکھا ہے جب ہم کے دربار میں فاروق اعظم گئے تیری ساری حکومت کی گواہی میں رب دیتا ہوں. شفا بعد میں بڑا آگے چلا گیا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. دیکھنا ایسے ہو رہا ہے پیاری یار. آپ تیار ہو میں بھی تیار ہو جاتا ہوں، آپ تیار ہو نا. ہمارے جانے کے بعد تقسیمیں ہونی ہے نا، ہمارے بات نہ لڑائی گا جھگڑے پر جانے نا. کیا ہونا ہے؟ جو کھا گئے وہ اڑا گئے. کیا جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. خدا کی عزت کی قسم جو اس کی راہ میں دے گئے وہ لے گئے، اس کی راہ میں جو لے گئے وہ لے گئے. پر میں کافی آگے چلا گیا. دیکھیں وہ جو مائی سے میں بات کی نا، اس سے آگے جو اور بھی ہے وہ لمبی ہے. ایسے وہ صدیقہ رہی وہاں مان کی بات تھی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا میں. اے مان کا نہیں یا مان کا نہیں. پہلے مسافر مان کا کیا ہے آگے دیکھ رہے ہیں. یہ اگر تینوں کوئی بیماری بڑھتی ہے نام ہے، یہ تینوں کوئی بیماری منتقل ہو رہی ہے تو میری تو دوری ہے. دوری ہو رہی ہے، یہ گانا خوف ہے تینوں کا نام ہے. میں کہتا ہوں مسافر میں الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. اگر ہاتھ جدا ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں دونوں کے تو معانقے پر کتنا فائدہ ہوگا، معانقے پر کتنا ثواب ہوگا. بتاؤ نا، میرے پاس تو دفعات میرے پاس علم نہیں ہے، میں کیا بتاؤں. اس کاغذ تو آگے ہے نا، اس سے آگے آپ کو تصدیق ایسے آگے. میرا آقا نے ایسے کیا، انہوں نے بھی ایسے کیا. ادھر سے میرا آقا کے دونوں ہاتھ نبوت، ادھر سے صدیقی ہاتھ، ادھر سے نبوت کا. سینے جب سینہ لگا نا، سینہ نبوت اور سینے صدیقی جب لگا نا تو آقا نے کمال جملہ بولے سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی عزت کی قسم والذی نفسی بیدی، جتنا میرے رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے سبحان اللہ، سارا تیرے سینے میں جتنا میرے سینے میں رب نے ڈالا
تیرے سینے میں میں نے منتقل کر دیا ہے. فرق اتنا ہے کہ میں نبی ہوں تو امتی ہے. فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو امتی ہے. فرق اتنا رہا ہے. مطلب کچھ باتیں ذہن میں آ جائیں گی نہیں آئیں گی. میں اب نیچے بیٹھنے لگا ہوں, اجازت ہے؟